नाम मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स बाय तनवीर काज़मी। सबक नंबर 4 जहन्नुम, उर्दू ऑडियो नंबर 2। अल इमरान सूरह 3 आयत नंबर 196 से 198। ऐ पैगंबर, काफरों का शहरों में ठाठ से घूमना तुम्हें धोखा न दे। ये दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर आखिरत में तो इनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे, इनके लिए बाग हैं, उनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो इनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के यहाँ से इनकी मेहमानी है और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो नेकूकारों के लिए बहुत अच्छा है। अल-निसा सूरह 4 आयत नंबर 13 से 14। ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं और जो शख्स अल्लाह और इसके पैगंबर की फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह इसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा, तो इसकी हदों से निकल जाएगा। इसको अल्लाह दोज़ख में डालेगा जहाँ वो रहेगा, इसको ज़िल्लत का अज़ाब होगा। अल-निसा सूरह 4 आयत नंबर 41 से 42। भला इस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे और तुमको ए नबी इन लोगों का हाल बताने को बतौर गवाह तलब करेंगे। इस रोज़ काफिर और पैगंबर के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश इनको धंसा कर ज़मीन बराबर कर दी जाती और वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। अल-निसा सूरह 4 आयत नंबर 51 से 56। क्या तुमने लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं और कफ़ार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रास्ते पर हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और जिस पर अल्लाह लानत करे तुम इसको किसी का मददगार ना पाओगे। क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है? इस सूरत में तो ये लोगों को तिल बराबर भी ना देंगे। या जो अल्लाह ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है, इसका हसद करते हैं। तो हमने ख़ानदान इब्राहीम को किताब और दनाई अनात फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी। फिर लोगों में से किसी ने तो इस किताब को माना और कोई इससे रुका रहा, तो इन ना मानने वालों के लिए दोज़ख की जलती हुई आग काफ़ी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया, इनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब कभी इनकी खालें गल जाएंगी तो हम इनको और खालें बदल कर देंगे ताकि हमेशा अजाब का मज़ा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल-निसा सूरह 4 आयत नंबर 92 से 93। और किसी मोमिन को शाया नहीं कि दूसरे मोमिन को मार डाले मगर गलती से ऐसा कर बैठे, और जो गलती से भी मोमिन को मार डाले तो एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करे और मकतूल के वारसों को खून बहा दे, मगर ये कि वो माफ़ कर दें। फिर अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वह खुद मोमिन हो तो सिर्फ़ एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करना चाहिए। और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम्हें सुलह का अहद हो तो वारसान मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करना चाहिए। जिसको ये मैसर ना हो मुतवातर 2 महीने के जो रोज़े रखे। ये कफ़ारा अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा के लिए है और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन जानबूझ के मार डालेगा तो इसकी सज़ा दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा और अल्लाह इस पर गज़बनाक होगा, इस पर लानत करेगा। ऐसे शख्स के लिए इसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। सूरह अल-निसा नंबर 4 आयत नंबर 97। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते इनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ व नातवान थे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह का मुल्क फ़राग नहीं था, क्या तुम इसमें हिजरत कर जाते? बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है, वो बुरी जगह है लौटने की। अल-निसा सूरह 4 आयत नंबर 115 से 121। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम उसे इधर ही चला देंगे
اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے، وہ بری جگہ ہے۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا، بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو کچھ دیویوں کی، اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکشی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ سے کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور انہیں سمجھاتا رہوں کہ اور ان کے سمجھاتا رہوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صاف صاف گھاٹے میں رہا۔ وہ ان کو وعدے دلاتا ہے، وہ امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں پا سکیں گے۔ النساء سورہ 4 آیت نمبر 137 سے 145۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت تلاش کرنی چاہتے ہیں؟ سو عزت تو سب اللہ کی ہے۔ اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور بات نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے شمار ہوگے۔ کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ کہ تم کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں؟ اب تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہ پاؤ گے۔ اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صحیح الزام لو؟ کچھ شک ہی نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ النساء سورہ 4 آیت نمبر 150 سے 151۔ جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ النساء سورہ 4 آیت نمبر 166 سے 169۔ لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے قرآن، اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ یہ لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا، ہاں سوائے دوزخ کے رستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ المائدہ سورہ 5 آیت نمبر 27 سے 30۔ اور اے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل
اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی تو نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہوں کو بھی سمیٹ لو اور اپنے گناہوں کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ آخر اس آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ المائدہ سورہ 5 آیت نمبر 32 سے 33۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچائے گا تو گویا اس نے سارے انسانوں کی زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ بری طرح قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے غائب کر دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی سزائی ہے، یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔